ایک بہت ہی خوبصورت معجزہ ہم اپنے نبی پاک کا بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے، تو مجاہدوں کو غذا کی قلت کا سامنا ہوا، غذا جو ہے وہ کم پڑ گئی۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام گئے اور جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غذا ختم ہو چکی ہے، خوراک بالکل ختم ہو چکی ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ ابو ہریرہ کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان کو کہا کہ ابو ہریرہ، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک تھیلی ہے جس میں چند کھجوریں ہیں، اور وہ کھجوروں کی تھیلی میری سواری پر لٹکی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جاؤ اس کھجوروں والی تھیلی کو لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے حکم سے وہ کھجوروں کی بڑی تھیلی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے قدرت سے اس تھیلی میں سے کھجوریں نکالتے ہیں اور ہر دانے پر ایک ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ جب حضور نے سارے کھجوریں نکالی تو گنی گئیں، تو دیکھا تو وہ کھجوروں کے 21 دانے تھے، کھجوروں کے 21 دانے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ ابو ہریرہ، دسترخوان بچھا دو، جاؤ فلاں بندے کو اور اس کے ساتھیوں کو بلا کر لاؤ، ان کو کہو کہ جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہ تمہیں کھانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، جن کا حضور نے نام لیا میں ان کے پاس گیا، ان کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا۔ وہ صحابہ کا ٹولہ، وہ صحابہ کا گروپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دسترخوان پر بیٹھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس دسترخوان میں سے کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، تم کھاتے جاؤ۔ آپ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ تم اپنے سامنے سے کھانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جانا اور دانے کھاتے جانا۔ اب کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب وہ صحابہ کا ٹولہ آیا، انہوں نے کھجوریں کھانا شروع کی، کھائے گئے، اتنی کھائیں یہاں تک کہ ان کا پیٹ فل ہو گیا، وہ شکم سیر ہو گئے۔ صحابہ کرام کا وہ گروپ چلا گیا۔ اللہ کے محبوب نے حضرت ابو ہریرہ کو پھر کہا کہ جاؤ فلاں صحابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا کر لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں دوسرے گروپ کو بھی بلا کر لایا، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی دسترخوان پر بیٹھ کے کھجوریں کھانا شروع کی، کھاتے گئے، اتنی کھائیں یہاں تک کہ ان کا بھی پیٹ فل ہو گیا۔ پھر مصطفیٰ نے کہا کہ جاؤ اب تیسرا گروپ لے کر آؤ۔ اب تیسرا گروپ بھی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آتا ہے، دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا نام لے کر کھجوریں کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی پیٹ بڑھ کر کھاتے ہیں، وہ گروپ بھی چلا جاتا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ سے مصطفیٰ جان رحمت پوچھتے ہیں کہ ابو ہریرہ اب بتاؤ پیچھے کوئی باقی بچا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اب پیچھے کوئی نہیں بچا، ایک آپ ہیں اور ایک میں ہوں۔ اب حضرت ابو ہریرہ کو مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ اب بیٹھ جاؤ، اب تم اور میں مل کر کھاتے ہیں، اب تم اور میں مل کر کھاتے ہیں۔ حضرت ابو کتنے مقدر ہیں حضرت ابو ہریرہ کے۔ آج ہم کھانا کھاتے ہیں اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، صحابہ کے مقدروں پر جان قربان کیوں نہ کریں۔ وہ کھانا کھاتے ہیں تو مصطفیٰ کے ساتھ، وہ کھانا کھاتے ہیں تو امینہ کے لال کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیں، جس دسترخوان پر احمد نامی شخص بیٹھا ہو یا محمد نامی شخص بیٹھا ہو، اس دسترخوان پر اللہ رب العزت 2 مرتبہ دن میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، تو جس دسترخوان پر خود آمینہ کے لال نصیب ہوگا، اس دسترخوان کا حال کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں بھی بیٹھ گیا، مصطفیٰ بھی بیٹھ گئے۔ اب مصطفیٰ نے بھی کھانا کھجوریں شروع کی، میں نے بھی کھجوریں کھانا شروع کی، میں نے بھی کھائیں، اتنی کھائیں یہاں تک کہ میرا بھی پیٹ فل ہو گیا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے ہیں، ابو ہریرہ
گنو کتنی کھجوریں باقی رہ گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں نے کھجوریں گنی تو وہ 21 کے 21 دانے پورے کے پورے موجود تھے، ان میں سے ایک دانہ بھی کم نہ ہوا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے کہا کہ اے ابو ہریرہ کھجوروں کو اکٹھا کرو اور کھجوروں کو تھیلی میں ڈالو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے محبوب کے حکم سے کھجوریں اکٹھی کی اور تھیلی میں ڈالی۔ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھیلی پکڑی اور اپنے ہاتھوں سے دوبارہ مجھے پکڑائی اور کہا ابو ہریرہ جب جب تمہارا دل چاہے اس تھیلی کو کھولنا، ہاتھ ڈالنا، کھجوریں نکالنا، جتنی چاہے نکالنا، تمہارا کام ہے ہاتھ ڈالنا، کھجوریں ڈالنا اللہ کا کام ہے، تمہارا کام ہے ہاتھ ڈالنا، کھجوریں عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ تھیلی لی، اب جب میرا دل چاہتا میں تھیلی میں ہاتھ ڈالتا، کھجوریں نکالتا، خود بھی کھاتا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا، غریبوں فقیروں مسکینوں میں تقسیم بھی کرتا۔ اب حضور کے زمانے میں وہ میں تھیلی استعمال کرتا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، اب زمانہ آ گیا، دور خلافت آ گیا حضرت ابو بکر صدیق کا۔ آپ فرماتے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی وہ تھیلی استعمال کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ بھی دنیا سے چلے، حضرت ابو بکر صدیق بھی دنیا سے چلے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق کا دور خلافت آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں بھی اس تھیلی میں سے ہاتھ ڈالتا، جتنی چاہتا کھجوریں نکالتا، خود بھی کھاتا، گھر والوں کو کھلاتا، فقیروں مسکینوں یتیموں میں بھی تقسیم کرتا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا، اب حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی میں اس تھیلی میں سے نکالتا، کھجوریں کھاتا، لوگوں میں تقسیم کرتا، گھر والوں کو دیتا، یہاں تک کہ تھیلی میں سے کوئی دانہ کم نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن میں کہیں سفر پر جا رہا تھا اور وہ تھیلی میرے اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور مجھے پتہ نہ چلا کہ راستے میں وہ کہیں تھیلی گر گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اگر وہ تھیلی مجھ سے گم نہ ہوتی تو لوگ اگر اس تھیلی میں سے قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو اس تھیلی میں سے کھجوریں ضرور نہ ہوتی۔